شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی اعلی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں، باوضو رہا کریں، طہارت کی حالت میں رہا کریں۔ اور بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف۔ آج کی پہلی کہانی میرے ساتھ اسحاق نے سرگودا سے شیئر کی، اور اسحاق کہتے ہیں کہ میں آپ کے چینل کی سٹوریز بہت شوق سے سنتا ہوں۔ بہت سے لسنرز مجھے ای میل بھی کرتے ہیں، ان کو چینل کی سٹوریز بہت پسند آتی ہیں اور وہ اپنی سٹوریز کو سناتے بھی ہیں مجھے، اور آج وہ سٹوریز میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی جو کہ اسحاق کی ہے، اور اسحاق کا کہنا ہے کہ ان کا گھر بہت زیادہ آسیب زدہ ہے، یہاں تک کہ ان کے گھر نے ان کو ایسے غربت کے گڑھے میں پھنسا دیا ہے کہ وہ اس گھر سے نکل بھی نہیں سکتے، اور کہیں اور بھی جانا ان کے لیے ناممکن ہے، اور اس گھر میں بھی رہنا ان کے لیے ایک مصیبت سے کم نہیں ہے۔ اسحاق کہتے ہیں کہ میں شروع میں جب تہجد پڑھتا تھا تو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میرے آگے سے تہجد پڑھتے ہوئے کچھ بچے گزر کے جا رہے ہیں، جو کہ مجھے کافی تنگ کرتے تھے۔ کافی عرصہ یہ روٹین رہی، اور یہ تب کی بات ہے جب ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور وہ سنگل لائف گزار رہے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں شروع سے عبادت کا شوق رکھتا ہوں، اور عبادت کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے اللہ کی۔ وہ کہتے ہیں پھر ایک دن مجھ سے غلطی ہوئی، اور مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے اونچی آواز میں کہہ دیا کہ آپ جو بھی ہیں، ہم نے اور آپ نے اکٹھے رہنا ہے، اور آپ مجھے تنگ نہ کیا کریں۔ اور اس دن کے بعد واقعات کے سلسلے شروع ہو گئے ہمارے گھر میں۔ واقعات اس طرح تھے کہ وہ جو چیزیں تھیں وہ اب واضح ہو گئی تھیں، اور نماز تو بالکل نہیں پڑھنے دیتی تھیں۔ پھر وہ کہتے ہیں مجھے ایک رات خواب آیا، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ کسی چیز نے مجھ سے کہا کہ تمہارے جو حالات اتنے خراب ہیں، تب وہ کہتے ہیں کہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، شادی سے پہلے کی بات ہے، تم کوئی چلا کرو اور اس چلے میں تم جنات کو قید کر لو، اور اس کے بعد تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جوانی کے دنوں میں نے ایک چلا کیا، اور اس سے میرے بہت زیادہ تو نہیں لیکن ایک چیز میرے قابو میں آئی، لیکن مجھے اس کو اپنے ساتھ رکھنا نہیں آیا، اور اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کام کو چھوڑ دیا، کچھ لوگوں کو تعویذات دیے لیکن پیسے نہیں ملتے تھے، اور جس کی وجہ سے میں نے اس کام کو بھی چھوڑ دیا، اور پڑھائی بہت زیادہ تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب میں نے اس کام کو چھوڑ دیا تو اس کو چھوڑنے کے بعد جو میرے گھر کی چیزیں تھیں اور جس چیز کو میں نے قید کیا تھا وہ سب کے سب اکٹھے ہو گئے، یہاں تک کہ وہ اس طرح اکٹھے ہوئے کہ انہوں نے مجھے اور میرے گھر والوں کو بہت تنگ کیا۔ اسی دوران میری شادی میرے ماموں کی بیٹی سے ہو گئی۔ حالات سٹل بہت خراب تھے، اور زیادہ سے زیادہ خراب ہوتے جا رہے تھے۔ فاقے آ گئے تھے گھر میں، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، اور وہ منحوس چیزیں ہمارے گھر میں نظر آتی تھیں۔ جس چیز کو میں نے قید کیا تھا وہ بار بار مجھے تنگ کرتی تھی، اور یہ کہتی تھی کہ مجھے بتاؤ تم اسے کیا کام کرانا چاہتے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک چھوٹے سے قد کا بونا نما مخلوق تھی جو میرے پیچھے پڑ چکی تھی، اور مجھے بہت زیادہ تنگ کرتی تھی۔ میں جو بھی کام کرتا تھا اس کام میں وہ مجھے بہت رکاوٹ دیتی تھی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ بونا نما مخلوق ساری زندگی کے لیے میرے ساتھ ہے۔ اس ٹائم وہ کہتے ہیں کہ وہ 55 ایئرس اولڈ ہیں، اور ابھی تک وہ مخلوق ان کے ساتھ ہے، ان کے گھر میں رہتی ہے۔ اور وہ کہتی ہے کہ میں تبھی تمہاری جان چھوڑوں گی جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے، کیونکہ تم نے جو چلا کیا تھا اس کی یہی شرط تھی کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں۔ لیکن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے اس سے کام کروانا ہی نہیں آیا۔ میں کسی کو اگر اس کے متعلق بتاؤں تو وہ زیادہ برے طریقے سے پیش آتی ہے، میرے بچوں کو نقصان دینے لگتی ہے، اور مجھے بھی نقصان دینے لگتی ہے۔ اس لیے میں کسی عامل سے اس کا ذکر نہیں کرتا، بس اب 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوں، اور اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اس منحوس چیز سے میری جان چھڑوا دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی بھی ان کی جان نہیں چھڑا سکتا اس چیز سے۔ تو یہ بالکل سچ ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ نماز پڑھیں زیادہ سے زیادہ، اور درود پاک پڑھیں، آپ کی جان چھوٹے گی، کیونکہ اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی بھی دنیا میں مددگار نہیں ہے۔ بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ کہانی کی طرف، اور یہ خوفناک کہانی کراچی سے عابد نے بھیجی۔ عابد کہتے ہیں کہ
خوفناک کہانیوں کے سلسلے اگر شروع ہو جائیں تو تھمتے نہیں ہیں، لیکن ایک ایسی خوفناک کہانی جو میرے ساتھ پیش آئی، کہتے ہیں کہ میں لیٹ نائٹ اپنے گھر واپس آ رہا تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ جو میرا موٹر سائیکل ہے وہ بہت زیادہ بھاری ہو گیا، ایون کہ اتنا بھاری ہو گیا کہ میں نے اس کو پیچھے سے دیکھنے کی کوشش کی کہ موٹر سائیکل کے پیچھے کیا چیز ہے، تو میری موٹر سائیکل پہ کوئی چیز تو نہیں تھی، لیکن موٹر سائیکل سٹل بہت بھاری تھا۔ میں گھر آ گیا، اور گھر آنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میری طبیعت کچھ بوجھل ہو گئی، مجھے عجیب سا خوف میرے جسم پر طاری ہو گیا، میرا جسم کانپنے لگ گیا، اتنا کانپنے لگ گیا کہ میری حالت بری ہو گئی، اور اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور اپنی امی کے پاس گیا اور ان کو بتایا کہ آج ایسے میری طبیعت خراب ہوئی ہے، اس کا مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ تو امی نے کہا کہ تم نماز پڑھو اور دم کرو اپنے آپ کو۔ میں نے جیسے ہی اپنے آپ کو دم کیا اور نماز پڑھنے کے بعد میں سو گیا، تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے کمرے میں ایک عورت کھڑی ہے، وہ اتنی بھیانک اور خوفناک ہے جس کو دیکھ کر میرا جسم کانپنے لگا۔ وہ عورت جو کھڑی تھی اس کا کہنا تھا کہ تم جس جگہ سے گزرے ہو اس جگہ سے، پتہ نہیں اب انہوں نے کلیئر نہیں کیا کہ ادھر کیا چیز تھی جس کو انہوں نے کوئی ہٹ کیا یا نقصان ہوا، تو کہتے ہیں کہ وہ کہتی تھی کہ اب میں تمہاری جان نہیں چھوڑوں گی، کبھی بھی میں تمہارے پاس ہی رہوں گی، اور تم نے میرا نقصان کر دیا۔ اب یہ کلیئر نہیں کیا انہوں نے کہ کیا نقصان، عابد نے نہیں بتایا۔ عابد کہتے ہیں کہ میرا تو جسم کانپنے لگا اور میں شور مچاتا اپنے کمرے سے باہر بھاگا، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے حالات اتنے دماغی طور پر خراب ہو چکے تھے، مجھے سب پاگل کہتے تھے۔ میں فیملی میں بیٹھا ہوتا تھا اور مجھے وہ چیز نظر آتی تھی اور میں شور مچانے لگتا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں۔ بہت زیادہ دم وغیرہ کرانے کے بعد میری جان تو چھوٹی اس سے، لیکن کہتے ہیں کہ آج بھی اس کے بیڈ ایفیکٹس میرے مائنڈ پر ہیں۔ مجھے اکثر سوتے سوتے دورے کی کیفیت ہو جاتی ہے، میں ڈرنے لگتا ہوں، میرا سارا جسم اتنی شیورنگ کرتا ہے کہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ڈاکٹر بھی نہیں روک سکتا، اس قدر جسم کانپتا ہے میرا۔ تو یہ سٹوری تھی عابد کی، بہت شکریہ۔ تو راتوں کے ٹائم لیٹ نائٹ تو ویسے نہیں جانا چاہیے باہر، اور اگر جائیں تو اپنا خیال رکھیں، آیت الکرسی پڑھیں، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے، تمام مسلمانوں کی اللہ پاک حفاظت کرے، آمین۔ اور بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ اور آج کی جو نیکسٹ کہانی ہے وہ کیسر نے سہیوال سے بھیجی، اور کیسر کا کہنا ہے کہ ہم نے ایک ایسا گھر خریدا جس کو خریدنے کے بعد صرف تباہی ہی تباہی تھی، جس کے متعلق ہم تو نہیں جانتے تھے۔ ہم نے وہ گھر جیسے ہی پرچیز کیا تو ہمارے اوپر ایک آفتوں کا طوفان ٹوٹ پڑا۔ کچھ ہی دن اس گھر میں ابھی ہوئے تھے اور اس کے بعد ان کی جو والدہ تھیں وہ بہت سخت بیمار ہونے لگیں، یہاں تک کہ ڈاکٹر کے پاس بھی ان کی بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا۔ ڈاکٹر کہتے تھے کہ ان کی بیماری ہماری سمجھ سے باہر ہے، ان کو کیا ہوا ہے اور کیا مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر ایک رات میرے ابو تہجد کے لیے اٹھے تو ان کو ہمارے ہی گھر میں ایک عجیب و غریب مخلوق دکھائی دی، جو کہ برے طریقے سے رینگتی ہوئی ہماری گیرج سے ہماری سیڑھیوں کی طرف جا رہی تھی۔ ونڈو کھلی ہوئی تھی، گرمیوں کا موسم تھا۔ ابو ٹی وی لانچ میں کھڑے تھے اور انہوں نے اس مخلوق کو دیکھ لیا، وہ بہت بھیانک اور خوفناک تھی۔ اور پھر ابو کو دیکھنے کے بعد جب ابو نے اس کو دیکھا تو اس مخلوق نے بھی ابو کو دیکھ لیا، اور وہ سیڑھیوں پر رک گئی اور ابو کو دیکھ کر ہنسنے لگی، اور اسی طرح وہ غائب ہو گئی۔ ابو کو سمجھ آ گئی تھی کہ اس گھر میں ضرور کچھ نہ کچھ غلط ہے، جو کہ ٹھیک نہیں ہے، اور ہمیں اس گھر سے فوراً نکلنا چاہیے، کیونکہ اس گھر میں جو آفت بلا میں دیکھ چکا ہوں وہ بہت بڑی بلا ہے، اور ان کو کچھ اس کے متعلق پتہ تھا۔ انہوں نے اس کے متعلق کچھ بتایا، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک جن تھا جو کہ اس روپ میں رہتا ہے، کیونکہ ابو عبادت گزار تھے اور ان کو کچھ ایسی چیزوں کے متعلق پتہ بھی تھا۔ ابو نے اپنے بچوں سے کہا کہ ہم نے بے شک اس گھر کو خرید لیا ہے، لیکن اب ہمیں اس گھر کو چھوڑنا ہوگا۔ امی نے پوچھا کہ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم نے تو بہت مشکل سے اس گھر کو خریدا، اور میں تو اس گھر کو چھوڑنے کے لیے بالکل رضامند نہیں ہوں، میں ادھر ہی رہوں گی۔ ابو نے کہا کہ یہ مجھ سے مت پوچھو کہ میں اس گھر کو کیوں چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن اس گھر کو چھوڑ کر ہمیں جانا ہوگا۔ اگر ہم اس میں رہے تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ لیکن فوراً کوئی گھر مل بھی نہیں رہا تھا۔ امی نے کہا ٹھیک ہے، آپ جیسے کہتے ہیں ہم ویسے ہی کریں گے۔ ہمارا گھر بہت خوبصورت جگہ پر تھا، اور کہتے ہیں کہ بہت زیادہ گرینری تھی ہمارے گھر کے ارد گرد۔
گھر بہت خوبصورت تھا اور ہم بچے بھی اس گھر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن ہمارے گھر میں بہت سی پرابلمز ہونے لگیں۔ میری بڑی بہن وہ بھی بیمار رہنے لگی اور ہمارے گھر میں ہر روز کوئی نہ کوئی نیا حادثہ پیش آتا تھا۔ حادثہ بہت سخت ہوتا تھا اور ایک دفعہ تو میری چھوٹی بہن کی فنگر دروازے میں آئی، اتنے برے طریقے سے آئی کہ اس کی فنگر کٹ گئی۔ اور روز کچھ نہ کچھ ہوتا تھا، کبھی امی کو کوئی دھکا دے دیتا تھا اور کبھی میری بہن بیمار ہوتی تھی، اس کی سر درد تو جاتی نہیں تھی۔ چہرے اتنے خوفناک ہو چکے تھے میری بہنوں کے، وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اس گھر میں آنے سے۔ جب ہم نے دیکھا کہ ہم لوگوں کی حالتیں اب واقعی بہت خراب ہونے لگی ہیں تو ہم نے اپنے ابو سے کہا کہ ہمیں اس گھر کو واقعی ہی چھوڑ دینا چاہیے، ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ ابو نے ایک کرائے کا گھر ڈھونڈا اور اس میں وہ ہمیں لے گئے۔ اب ہمارا جو سامان تھا، کیونکہ گھر ہمارا اپنا تھا، آدھا سامان ہمارے اسی گھر میں تھا۔ کہتے ہیں کہ جو سامان رکھا ہوا تھا وہ سامان جب بھی جا کر چیک کرتے تھے وہ ٹوٹا ہوا ہوتا تھا، ایسے لگتا تھا کہ جیسے اس کو کسی نے توڑا ہو، اور برے طریقے سے ہمیشہ جب بھی گھر میں جاتے تھے یا تو کوئی کیٹ مری ہوئی ہوتی تھی یا پھر کوئی برڈ مرا پڑا ہوتا تھا۔ دروازے سارے بند تھے، سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ سب کچھ آتا کہاں سے ہے۔ یہاں تک کہ میری امی کے کچھ جہیز کے برتن تھے وہ بھی نکلے ہوئے تھے، اور شیشے کے وہ برتن تھے اور ان کو بہت برے طریقے سے توڑا ہوا تھا، یوں لگتا تھا کہ جیسے اٹھا کر کسی نے زمین پر نیچے پھینکا ہو ان کو۔ ابو نے کہا کہ اب حالات خراب زیادہ ہو رہے ہیں، مجھے اسے بیچ دینا چاہیے، کیونکہ اگر اس کو رکھا تو یہ زیادہ کام خراب ہو جائے گا اور سارا سامان ٹوٹ جائے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس گھر کو بہت مشکل سے سیل آؤٹ کیا، یہاں تک کہ جنہوں نے وہ گھر خریدا انہوں نے بھی اس گھر کو توڑ دیا کچھ عرصے کے بعد، کیونکہ ان کا کہنا تھا جو بھی ادھر چیز تھی وہ سونے نہیں دیتی تھی، وہ انتہائی بھیانک اور خوفناک تھی۔ وہ ساری رات کہتے ہیں کہ وہ نظر آتی تھی یا وہ ٹی وی لانچ میں اس کی کوئی موجودگی محسوس ہوتی تھی اور خوفناک آوازیں آتی تھیں، جس کی وجہ سے ہم نے اس گھر کو توڑ دیا، انہوں نے اس گھر کو ہی توڑ دیا۔ وہاں پر ایک خالی پلاٹ ہے اور شاید 4 دیواری کرا کر اس کو ایک سٹنگ ایریا بنا دیا ہے جہاں پر دوست سارے اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ اور پھر ان دوستوں کا کہنا تھا کہ جب ہم لوگ ادھر آ کر بیٹھتے تھے تو ہمیں یوں لگتا تھا کہ ہماری کمر کے پیچھے جیسے کوئی کھڑا ہو اور وہ دھکا دیتا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ جو بھی مخلوق تھی وہ دھکا دیتی تھی۔ انہوں نے اس 4 دیواری میں درخت لگوائے، درخت وقت کے ساتھ ساتھ بڑے ہو گئے، اور پھر ان کا کہنا تھا کہ ان درختوں کے اوپر بھی جنات تھا، حد سے زیادہ۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم اس جگہ پر رہیں تو بھی خطرہ ہے، اور اگر اس چیز کو خالی بھی چھوڑ دیں تو بھی ادھر یہ ہے کہ لوگ کوڑا کرکٹ پھینک دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ بہت پریشان ہیں، اور یہ اسیب کیا چیز ہے ادھر، وہ کہتے ہیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ بہت سے عامل آئے ہیں اور وہ اتنی سخت اور چالاک چیز ہے کہ جب کوئی عامل ادھر آتا ہے تو وہ چیز ادھر سے بھاگ جاتی ہے، وہ کنٹرول میں نہیں آتی۔ اور محلے والوں کو کہنا ہے کہ جب سے وہ گھر ٹوٹا ہے تو وہ چیز زیادہ لوگوں کو تنگ کرنے لگی ہے، وہ لوگوں کے دروازے نوک کرتی ہے، وہ ایک جن ہے اور وہ جن بہت خطرناک اور خوفناک ہے اور وہ تنگ کرنے والی چیز ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سیوال میں ہم لوگوں کی وہ جو جگہ تھی ہم نے تو خیر سیل کر دی، لیکن اس سے کچھ آگے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا گھر تھا اور اس کے متعلق ہمیں پتہ لگتا رہتا تھا۔ ایون کہ جو گھر ساتھ تھا ان کا کہنا تھا کہ جب سے یہ گھر ٹوٹا ہے وہ مخلوق ان کے گھر کی چھت پر بھی آ کر بہت زیادہ شور مچاتی ہے، بھاگتی ہے ساری رات۔ سردیوں کی راتوں میں تو یہ واقعات زیادہ پیش آتے ہیں۔ ان کی والدہ وہ کہتے ہیں کہ اب ٹھیک ہے الحمدللہ، ہم نے وقت سے پہلے ہی، کسی نقصان سے پہلے ہی خطرے کو بھانپ لیا اور وہاں سے ہم لوگ چلے گئے۔ پھر بھی کچھ طبیعت خراب ہوئی ان کی، اور جب ہم نے اس گھر کو چھوڑ دیا تو وہ خود بخود ٹھیک ہونے لگے۔ گھروں کی بہت سی کہانیاں ہیں میرے پاس۔ اسی طرح کی ایک اور کہانی جو کہ میری ایک لسنر ہے جو کہ انگلینڈ میں رہتی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے بھی جو گھر بائے کیا وہ بھی بہت زیادہ آسیب زدہ تھا۔ وہاں پہ جو جنات تھے وہ تو ان کو ٹکنے ہی نہیں دیتے تھے۔ کہتے تھے کہ اگر ہم گھر میں کوئی گوشت بنا لیتے تھے یا کوئی پرفیوم لگا لیتے تھے تو ہمارے گھر میں ادھم مچ جاتا تھا، ایسے لگتا تھا کہ جیسے جنات ہمارے گھر میں ناچ رہے ہوں۔ ایون کہ وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، اور واقعہ یہ تھا کہ وہ کہتی ہیں کہ میں اور میرے شوہر کسی کام کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی گئے ہوئے تھے،
اور ساتھ والے گھر میں میری فرینڈ رہتی تھیں. ان کی مجھے آدھی رات کو کال آئی کہ تم لوگ نے بہت اونچی آواز میں گانے لگائے ہوئے ہیں، کہ تم لوگوں کے گھر میں کوئی شادی کا ایونٹ ہے. تو ان کا کہنا تھا کہ ہمارے گھر میں کیسے شادی کا ایونٹ ہو سکتا ہے، ہم دونوں میاں بیوی ادھر رہتے ہیں. تو ان کا کہنا تھا کہ بہت اونچی آواز میں گانے اور لائٹس چل رہی ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ لوگ آ جا رہے ہیں. مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا اور میں نے کہا کہ تم مجھے ایک تصویر بنا کر بھیجو، جس تصویر میں گھر کی لائٹس آن تھیں اور باقی اس نے کچھ مجھے کلپس بھیجے جس میں گانے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں. تو میں بہت زیادہ ڈر گئی. میرے شوہر نے بھی دیکھا، شکر ہے کہ ان کو وہ وہم نہیں لگا، کیونکہ انہوں نے وہ سارا کچھ دیکھ لیا تھا کہ واقعی ادھر کچھ ہے. تو کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہم نے اس گھر کو چھوڑ دیا، فوراً پہلی فرصت میں یہ کام کیا. تو بہت شکریہ آپ کا یہ سٹوری بھیجنے کے لیے. بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی رحیم جار خان سے میرے ساتھ شیئر کی اور عاطف ان کا نام ہے. عاطف کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنے والد صاحب کی خوفناک کہانیاں شیئر کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب جو کہ پرانے وقتوں کے لوگ تھے اور وہ پیدل سفر کیا کرتے تھے. وہ پیدل سفر کرتے تھے اور ان کی زندگیوں میں بہت سے واقعات پیش آتے تھے، جن میں جنات کے، جانوروں کے، ہر قسم کے واقعات. ایک واقعہ ان کی زندگی میں پیش آیا. وہ سائیکل پر تھے اور اچانک سے انہوں نے دیکھا کہ ایک بیابان جگہ پر کوئی شادی کی تقریب ہو رہی ہے. جگہ بالکل بیابان تھی اور جو شادی ہو رہی تھی وہ ایک خالی بڑا سا میدان تھا جہاں ریت کے ٹیلے تھے. یہاں پر کون شادی کر سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو مجھے کچھ حیرانگی ہوئی. میں قریب جاتا جا رہا تھا اور لائٹس اور وہاں پر شور تھا، لوگوں کا آنا جانا تھا. سب سے بڑی حیرانگی کی بات تھی جو لوگ ادھر تھے ان کی ہائٹس چھوٹی تھے. جیسے میں زیادہ قریب گیا تو ایک شخص بھاگتا ہوا میری طرف آیا اور اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے زبردستی وہ سائیکل سے نیچے اترنے کا کہہ رہا تھا. میں نے کہا تم کون ہو؟ میں تمہیں جانتا نہیں ہوں. جس پر اس نے ابو کا نام لیا اور ابو سے کہا کہ میں تو تمہیں جانتا ہوں اور تم آؤ شادی پر. ابو نے کہا ٹھیک ہے، شاید کوئی گاؤں کی شادی ہو. ان کی ہائٹ سب کی ایک جتنی تھی. جتنے بھی لوگ مجھے نظر آ رہے تھے تمام کے تمام لوگ ایک ہی شکل کے بھی لگ رہے تھے اور ان کی جو ہائٹ تھی وہ بھی سیم ٹو سیم تھی. خیر وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے زبردستی جب ادھر لے کر گئے اور میں نے دیکھا تو وہ جو کھانا تھا، جب وہ کھانا کھلا تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک عجیب و غریب سمیل تھی اور مجھے فیل ہوا کہ جیسے اس میں کچھ انسانی اعضاء ہوں. میں خاموشی سے اٹھا اور کسی سے اجازت لیے بنا وہاں سے بھاگ گیا. اور جب میں ادھر سے بھاگا تو میری حالت اتنی خراب تھی، میں اتنا خوف زدہ تھا. کہتے ہیں کہ تھوڑا سا میں آگے گیا تو مجھے پیچھے سے آوازیں آئیں کہ تم خوش قسمت تھے، تم بچ گئے ہو، کیونکہ تم نے سورہ یاسین پڑھی ہوئی تھی اور آیت الکرسی پڑھی ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں کہ وہ ابو بہت زیادہ سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے تمہاری حفاظت ہو گئی. اور ابو کہتے ہیں کہ میری اتنی تو ہمت ہی نہیں تھی کہ میں پیچھے سے پلٹ کر بھی دیکھ سکوں، اور میں نے پیچھے سے پلٹ کر دیکھا بھی نہیں. اور پھر اس طرح وہ کہتے ہیں کہ رات کے ٹائم سفر کرنے سے شیاطین جنات انسان کے ساتھ ہوتے ہیں جو کہ انسان کو بہت زیادہ نقصان دیتے ہیں. اسی لیے پھر ابو رات کے ٹائم سفر نہیں کیا کرتے تھے، وہ دن کے ٹائم ہی جایا کرتے تھے. اور پھر آہستہ آہستہ وقت اور حالات بدل گئے اور انہوں نے وہ سفر بھی کرنا چھوڑ دیا. دوسرا یہ ہے کہ یہ تھی آج کی کہانیاں، اور یہ کہانیاں انسان کی زندگی میں سبق لے کر آتے ہیں اور ہمیشہ ایک ہی تاکید کی جاتی ہے کہ باوضو رہیں، کیونکہ باوضو رہنے سے، آیت الکرسی پڑھنے سے، چاروں کل کا حصار کرنے سے آپ بہت سے شیاطین جنات سے بچے رہتے ہیں. اور ان سے بچنے کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے وضو اور 5 ٹائم نماز اور باوضو رہنا. سورہ یاسین پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، یہ تمام مصیبتوں کا حل ہے. سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے، بلکہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت روز کرنی چاہیے. اللہ پاک اس انسان کی مدد کرتے ہیں جو اللہ کی راہ پر چلتے ہیں. تو میری دعا ہے کہ ہمارے تمام لسنرز ہمیشہ اللہ کی راہ پر چلیں اور اچھے اور نیک کام کریں. اس طرح کی اور بھی بہت سی خوفناک کہانیاں سننے کے لیے آپ دوسرے چینل ڈر کی راتوں کو بھی فالو کریں، سبسکرائب کریں اور اس چینل کو بھی سپورٹ کریں. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے اور والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے بہت محبت کریں، پیار کریں. اللہ پاک ہم تمام لوگوں کے والدین کو لمبی زندگی اور صحت تندرستی دے. اسی کے ساتھ نیلم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.